یہ احساس کہ کوئی دوسرا شخص ہم سے زیادہ ذہین ہے عام طور پر ہم لوگ برداشت ہی نہیں کر پاتے۔ لوگ پتھر اٹھا لیتے ہیں لیکن آپ کے اوپر کبھی انگلی نہیں اٹھاتے، ٹھیک ہے۔ لوگوں کو انتہائی مہارت سے یہ یقین دلائیں کہ وہ آپ سے زیادہ ذہین ہے۔ سمجھداری اور چالاکی ایک الگ چیز ہے، سمجھدار بنے۔ چیتے کا شکار کرنے کے لیے بھیڑیے کا نقاب پہن لو کہ ذہانت ہی وہ خوبی ہے جسے کم ظاہر کر کے آپ جی سکتے ہیں، لیکن ایک دن ایک نائی ایک آدمی کے بال کاٹ رہا تھا۔ وہاں سے ایک بڑے بزنس مین کا بیٹا جا رہا تھا۔ نائی اس آدمی کو کہتا ہے کہ یہ بہت بڑے بزنس مین کا بیٹا ہے، ذرا اسے دیکھو یہ کتنا بیوقوف ہے اور میں یہ ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ یہ بڑا بیوقوف ہے۔ نائی نے اس لڑکے کو اندر بلایا اور اس کے پاس ایک ہاتھ میں 5 روپے کا سکہ تھا جبکہ دوسرے ہاتھ میں 100 روپے کا نوٹ تھا۔ اب اس نے کہا اس لڑکے کو کہ چوز کرو بیٹا، تمہاری مرضی ہے، 5 روپے کا سکہ لے لو یا 100 روپے کا نوٹ۔ اب وہ لڑکا 5 روپے کا سکہ اٹھاتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ نائی کہتا دیکھا میں نے کہا تھا نا، یہ بڑے بزنس مین کی بیوقوف اولاد ہے۔ جب وہ آدمی باہر نکلتا ہے تو اس لڑکے سے پوچھتا ہے، انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس 2 آپشن تھی، 100 روپے کا نوٹ یا 5 روپے کا سکہ، پھر کیوں تم نے 100 روپے کی جگہ 5 روپے کا سکہ چنا؟ لڑکا کہتا ہے کہ اگر میں سمجھداری دکھا کے 100 روپے کا نوٹ لے لوں تو وہ مجھے دوبارہ کبھی آفر ہی نہیں کرے گا، اور میرے لیے یہ وہ سونے کی مرغی ہے جسے پالنے میں فائدہ ہے، مارنے میں نہیں۔ اب یہی کانسیپٹ جو ہے نا، یہی کانسیپٹ ایک بڑے فیمس رائٹر ہے رابرٹ گرین، ان کی کتاب ہے 48 لاز آف پاور، جس کی سمری میرے یوٹیوب چینل پہ موجود ہے۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو میرے یوٹیوب چینل پہ 48 لاز آف پاور کی سمری موجود ہے، وہ ضرور دیکھیں۔ اس کتاب کا نا ایک لا ہے، لا نمبر 21، جس میں وہ کہتا ہے پلے اے سکر ٹو کیچ اے سکر سیم ڈمر دین یو تھنک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اوپوننٹ کو سمارٹ فیل کرواؤ، وہ آپ کی چالاکیوں کے اگینسٹ کوئی پلان نہیں کر پائے گا۔ لیکن یہ بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے کہ بدھو دکھنا ہے، بننا نہیں ہے، کیونکہ پاگل ہونے کے بھی اپنے اپنے فائدے ہوتے ہیں۔ لوگ پتھر اٹھا لیتے ہیں لیکن آپ کے اوپر کبھی انگلی نہیں اٹھاتے۔ پلے اے سکر ٹو کیچ اے سکر سیم ڈمر دین یور مارک سے مراد یہ ہے کہ مقصد حاصل کرنے کے لیے اپنی حیثیت کم کرنے سے گریز نہ کریں۔ دیکھیں دنیا میں کوئی بھی کسی دوسرے کی نسبت بیوقوف نہیں لگنا چاہتا۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میں چالاک لگوں، میں سمجھدار ہوں، میری عزت ہو، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اصل چالاکی اسی میں ہے کہ آپ کے شکار کو یہ لگے کہ وہ آپ سے زیادہ عقل مند ہے، کہ وہ آپ سے زیادہ ذہین ہے۔ ایک بار اگر اسے اس چیز کا یقین آ گیا تو وہ کبھی آپ پہ شک ہی نہیں کرے گا اور آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ لوگوں کو احساس دلا سکتے ہیں کہ وہ آپ سے زیادہ سمجھدار ہے، یا وہ آپ سے زیادہ خوش اخلاق ہے، یا وہ آپ سے زیادہ ایماندار ہے، یا آپ نے تو کچھ بھی نہیں کیا، وہ بھائی انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں نا وہ کبھی کوئی اور دے ہی نہیں سکتا۔ آپ لوگوں کی جھوٹی انا اور غرور اور تکبر کی تسکین کے لیے لوگوں کو احساس دلا سکتے ہیں۔ انہیں یہ احساس دلا دے کہ بھائی آپ سے زیادہ تو کوئی سمجھدار ہے ہی نہیں، بھائی آپ سے زیادہ کوئی خوش اخلاق تو ہے ہی نہیں، بھائی آپ جتنی ایماندار ہیں نا اتنا ایماندار آج تک کوئی دنیا میں پیدا، جتنی قربانیاں آپ نے دی ہیں نا بھائی، میں کہتا ہوں اتنی قربانیاں تو کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ آپ جتنے سچے ہیں نا یقین مانیں، آپ سے زیادہ سچا نیک شریف کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس سے ان کی احتیاط اور جو شک کی جو طبیعت ہوتی ہے نا وہ مدھم پڑ جائے گی۔ وہ لوگ وہ آپ کو اپنے زیادہ قریب کر لے گے اور یہ احساس برتری کو بھی جلا دے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ آپ کو بیوقوف سمجھیں گے اور آپ اپنا کام کر جائیں گے۔ دیکھیں سمجھداری اور چالاکی ایک الگ چیز ہے، سمجھدار بنے۔ یہ احساس کہ کوئی دوسرا شخص ہم سے زیادہ ذہین ہے عام طور پر ہم لوگ برداشت ہی نہیں کر پاتے۔ ہم عام طور پر اس کے مختلف جواز پیش کر دیتے ہیں
کہ یار وہ مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا ہے، یار اس کے والدین کی حرام کی کمائی ہے، یار اس کے والدین نے اسے اچھے تعلیمی اداروں میں دلوایا ہے، یار وہ شروع سے امیر تھا. یہ تمام کے تمام بہانے بنا کے نا ہم اپنی انا کو تسکین دے رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہم کچھ بھی نہیں کرتے. ٹھیک ہے، لوگوں کو انتہائی مہارت سے یہ یقین دلائیں کہ وہ آپ سے زیادہ ذہین ہے، بلکہ ان کے مقابلے میں آپ بہت زیادہ سادہ لوگ ہیں. آپ انہیں ذہنی برتری کا جو احساس دلوا دیں گے نا، اس سے ان کا شک کرنے کی جو حص ہوگی نا وہ بالکل دب جائے گی. اب چائنیز کہاوت ہے یہیں پر، بڑے دھیان سے سنیے گا. چائنیز کہاوت، چیتے کا شکار کرنے کے لیے بھیڑیے کا نقاب پہن لو. چیتے کا شکار کرنے کے لیے بھیڑیے کا نقاب پہن لو. اس کہاوت کا مطلب یہ ہے کہ جب شکاری چیتے کا شکار کرنے کے لیے سور کا یا بھیڑ کا نقاب پہن لیتا ہے تو طاقتور چیتا یہی سمجھتا ہے کہ یار ایک ہٹا کٹا سور، ایک ہٹا کٹا بھیڑ میری طرف آ رہا ہے. وہ اسی چیز میں مدہوش ہو جاتا ہے کہ یار یہ تازہ گوشت میرے پاس خود چل کے آ رہا ہے. خود اعتمادی ایک اچھی چیز ہے، لیکن اوور کانفیڈنٹ جو ہوتا ہے نا وہ ستیہ ناش ہو جاتا ہے انسان. تو جو بھی اوور کانفیڈنٹ ہوگا وہ اپنی اسی لاپرواہی سے اسی جھوٹ میں آ جائے گا اور پھنس جائے گا. ذہانت ہی وہ خوبی ہے جسے کم ظاہر کر کے آپ جیت سکتے ہیں. یہ بات کبھی نہ بھولے گا کہ ذہانت ہی وہ خوبی ہے جسے کم ظاہر کر کے آپ جیت سکتے ہیں، لیکن اس پر بس نہ کریں. آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کائنڈلی کمنٹ سیکشن میں بتائیں، اور لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو، اور ساتھ ہی ساتھ دبائیے بیل کے آئیکن کو تاکہ آپ کو مل سکے ہمارے چینل کی ہر نیو اپڈیٹ.